الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم آزمائیں اور تمہارا امتحان کریں کہ کون سب سے زیادہ بہترین عمل کرنے والا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فرائض کا مکلف بنایا ہے، یعنی اس کی مرضیات پر چلنا ہے اور نامرضیات سے بچنا ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو کام کیے ہیں. ایک تو یہ کہ ساری کائنات کو اس انسان کی خدمت پر لگا دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کائنات سے اس کائنات کے استعمال کو اپنے احکام کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ اس کا ٹھیک ٹھیک استعمال بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے. اگر اس کی مرضیات اور اس کے احکام کے مطابق وہ استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوگا، اور اگر وہ اس کائنات کا ٹھیک ٹھیک استعمال نہیں کرتا، اللہ کی مرضیات کے مطابق اسے کام میں نہیں لاتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ناکام ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے علم ضروری ہے. یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس کائنات کا ٹھیک ٹھیک استعمال کیا ہے اور اس کائنات کو انسان اللہ کے احکام کے مطابق کس طرح استعمال کرے؟ اسے کیسے پتا چلے گا کہ وہ جو یہ دنیا میں رہ کر زندگی گزار رہا ہے اور دنیا کی چیزوں کو اور کائنات کو جو برت رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے اس چیز کا علم صرف اور صرف علم ہی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے. اس کا پتہ علم ہی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے. اب کسی چیز کو معلوم کرنے کے مختلف ذرائع بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں. مثال کے طور پر حواس خمسہ ہیں، آنکھوں سے دیکھ کر، ناک سے سونگھ کر، کانوں سے سن کر، زبان سے چکھ کر، ہاتھوں سے چھو کر آدمی بہت ساری چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے عقل دیا کہ عقل کے ذریعے سے بے شمار چیزوں کا علم اسے حاصل ہوتا ہے. لیکن ان ذرائع کے حدود متعین ہیں،
ان کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ سے زیادہ آگے وہ کام نہیں کرتے، اس لمٹ پر آ کر وہ علم کا ذریعہ اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انسان اپنے آنکھ سے دیکھ کر ایک بندے کو جانچتا ہے کہ بھئی یہ میرے سامنے بیٹھا ہوا آدمی، اس کا رنگ جو ہے وہ نکھرا ہوا ہے، سفید ہے، اور پیشانی چوڑی ہے، بال کالے ہیں، ناک کھڑی ہے، چہرے پر داڑھی موجود ہے، داڑھی کا یہ رنگ ہے، ہونٹ اس طرح کے ہیں، چہرہ کتابی ہے، لباس اس طرح کا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اس کو پتہ چلی، یہ اس کی آنکھوں کے ذریعے سے پتہ چلی۔ تو آنکھ نے ایک شخص کو دیکھ کر اس کے بارے میں اتنے سارے علم حاصل کیے۔ اسی طریقے سے بے شمار علم اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کے ذریعے سے دیتا ہے۔ آدمی کتابیں پڑھتا ہے، آدمی رسائل اور جرائد پڑھتا ہے، میگزین پڑھتا ہے، اخبار پڑھتا ہے، اور بہت ساری چیزیں پڑھتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کو بہت سے علوم حاصل ہوتے ہیں۔ آنکھ علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کانوں سے سن کر بہت سے علم حاصل ہوتے ہیں، ہاتھ سے چھو کر بہت سارے علم حاصل ہوتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک چیز سے جو علم حاصل ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ دوسرے سے بھی وہی علم حاصل ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے روٹی پر ہاتھ رکھا تو روٹی گرم تھی، آپ کو محسوس ہوا، لیکن وہ علم آپ کو آنکھ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ آنکھ نہیں بتا سکتی کہ روٹی گرم ہے یا ٹھنڈی ہے۔ تو یہ جو ہوا سے خمسہ ہیں، ان کے ذریعے سے بھی بے شمار علوم انسان کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک حد پر جا کر اپنا کام بند کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری مثال میں اس نے جب کسی بندے کو دیکھا اور اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اس نے بہت سارے علم اس کے حاصل کیے، لیکن ان آنکھوں سے، کانوں سے اور ناک سے اور ہاتھ سے اور زبان سے جو حواس خمسہ ہیں، اس کے ذریعے سے اس کو یہ نہیں پتا چل سکتا کہ یہ دنیا میں آیا کیسے، اور اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں، اسے یہ پتا ان ذرائع سے نہیں چل سکتا۔ عقل کے ذریعے سے آدمی یہ سوچتا ہے، اور عقل کے ذریعے سے وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یقیناً یہ ماں باپ کے ملاپ سے ہی آیا ہوگا، ماں کے ذریعے سے ہی یہ دنیا میں آیا ہے، اس لیے کہ دنیا میں آنے کا راستہ ماں ہی سے ہو کر ہوتا ہے۔ یہ عقل بتا رہی ہے۔ حالانکہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس نے دیکھا نہیں، اس کے پیدائش کا منظر اسے معلوم نہیں ہے، لیکن عقل کہہ رہی ہے کہ یہ ماں کے ذریعے سے ہی آیا ہے، اور عقل کہہ رہی ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی چیز بغیر پیدا کرنے والے کے وجود میں آتی ہی نہیں۔ یہ بات کون بتا رہی ہے؟ عقل بتا رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ عقل کا درجہ زیادہ بلند ہے بنسبت حواس خمسہ کے، آنکھ سے دیکھنے کے، ناک سے سونگھنے کے، کان سے سننے کے، زبان سے چکھنے کے، اور ہاتھ اور پیر کے ذریعے سے چھونے کے۔ اس سے اونچا درجہ عقل کا ہے۔ لیکن عقل بھی ایک جگہ پر جا کر اپنے ہتھیار ڈال لیتی ہے۔
اس کی بھی پرواز کی ایک حد ہے، اس سے زیادہ وہ کام نہیں کرتی۔ یہ چیز کون بتائے گا کہ یہ دنیا میں ماں کے راستے سے آنے والا اور کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ جو عقل نے بتایا، اس کی رنگت بتائی آنکھ نے، اور بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں حواس خمسہ کے ذریعے سے پتہ چلی، لیکن یہ کون بتائے گا کہ یہ دنیا میں آیا کیوں ہے؟ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ عقل نہیں بتا سکتی، عقل نہیں بتا سکتی۔ اس کے لیے علم کا ایک اور ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، اور وہی ذریعہ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے، اس گتھی کو سلجھا سکتا ہے کہ اس انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور وہ ذریعہ علم کا وحی ہے کہ وحی کے ذریعے سے جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ انسان دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہے، اسے کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے ہیں، اللہ کی مرضیات کن کاموں میں ہیں اور اللہ کی نامرضیات کن کاموں میں ہے، یہ چیز آپ کو وہی بتائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کیے ہوئے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ وہی بتائے گی۔ آپ اپنی عقل کے ذریعے سے اس کو طے نہیں کر سکتے، اس کو متعین نہیں کر سکتے۔ کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، یہ صرف اور صرف وحی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ تو یہ تین ذریعے علم ہیں جن کے ذریعے سے انسان کو معلومات حاصل ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کی ایک حد ہے، وہ اس حد کے اندر ہی کام کرتی ہے۔ اس حد سے آگے اگر اسے لے جانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ اپنا جواب غلط دینا شروع کر دے۔ جیسے کیلکولیٹر ہے، الگ الگ رینج کے کیلکولیٹر ہوتے، تو جس کا جو رینج ہے اس میں وہی حساب بتائے گا۔ اب آپ اس سے زیادہ اس کے اندر حساب کرو گے تو وہ کچھ اور ہی بتائے گا۔ کمپیوٹر کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اپنی حدود طے ہیں، وہ اس میں ہی کام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے حواس خمسہ، ان کے حدود طے، عقل کی اپنی حد طے، اور اس کے بعد وحی آتی ہے جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے علم کا۔ اس کے ذریعے سے وہ چیزیں انسان کو پتہ چلتی ہیں جو حواس خمسہ کے ذریعے سے نہیں پتہ چل سکتی، عقل کے ذریعے سے نہیں پتہ چل سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے اپنے نبی کے ذریعے سے امت تک اور اپنے نبیوں کے ذریعے سے امتوں تک اپنے احکام پہنچاتے ہیں، اپنی مرضیات اور نامرضیات کو بتاتے ہیں۔ آپ کو پتا چلا کہ تقدیر ہے اور ہر چیز اللہ تعالی کی طرف سے لکھ دی گئی ہے۔ آپ اپنی آنکھ سے اس کو جان سکتے تھے، کان سے سن کر سمجھ سکتے تھے، ہاتھ سے چھو کر معلوم کر سکتے تھے۔ اس سے اونچا درجہ عقل کا ہے کیا؟ وحی کے بغیر آپ اپنی عقل کے ذریعے سے تقدیر کا علم حاصل کر سکتے تھے؟ ظاہر سی بات نہیں کر سکتے تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک یہ بات پہنچائی، کل شیء مقدر، ہر چیز مقدر ہے، تقدیر میں لکھ دی گئی ہے۔ قرآن نے بھی اس کو بیان کیا جو وحی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی
یہ چیزیں بیان کی گئی ہے جو وحی ہے. جس طرح قرآن وحی ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہیں حدیثیں ہیں وہ بھی وحی ہے. ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے، ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے، باقی ہے تو سب وحی. قرآن خود کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نبی اپنی ذات کی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، یہ تو وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے اور وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تلاوت نہیں ہوتی، اس کو پڑھا جاتا ہے. تو یہ ہے وہ وحی کا درجہ جو سب سے اونچا درجہ ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں لا تعداد علوم حاصل ہوئے. قرآن کے ذریعے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے، اور اپنے اپنے زمانے میں نبیوں نے اور رسولوں نے اپنی امتوں کو جو چیزیں بتائی جو انہیں وحی سے حاصل ہوئی. اگر وحی نہ ہوتی تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا. ہمیں یہی معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہمارے لیے کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کن کاموں سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. آج آپ کا عقیدہ ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور یہ بنیادی عقیدہ ہے. کس نے بتایا؟ اسی وحی کے ذریعے ہمیں پتا چلا. قرآن نے بار بار اس عقیدے کو بیان کیا ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو مشرکین مکہ نے اس پر اعتراض کیا کہ جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے گی اور مٹی بن جائے گی، آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ انسان زندہ ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن نے اس سوال کو کئی جگہ ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ جس اللہ نے بغیر نمونے کے وجود دیا ہے، اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ یہ نمونہ مر کر گل سڑ جائے اور اس کو دوبارہ زندہ کر دے؟ تو اس کے لیے بہت آسان ہے. عقل کو اپیل کی ہے کہ تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اس وقت تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود دیا، تو تمہارے وجود کے بعد دوبارہ وجود دینے میں اللہ کو کیا مشکل ہے؟ مجھے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں آپ کو علم کہاں سے حاصل ہوا؟ کیا آپ نے اپنے عقل کے ذریعے سے حاصل کیا؟ ظاہر سی بات ہے عقل کے ذریعے سے انسان پتہ لگا ہی نہیں سکتا. یہ ذریعہ ہے وحی کا. آپ کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم ہے، سب کا حساب کتاب ہوگا، ترازو پر اعمال تولے جائیں گے، اور جس کے اعمال نیکیوں والے بڑھ جائیں گے اسے جنت میں بھیجا جائے گا، ورنہ دوسری شکل جہنم کی ہے. اب نہ جنت کو ہم نے دیکھا اور نہ جہنم کو ہم نے دیکھا، اور نہ ہم اپنی عقل سے جنت اور جہنم کا کوئی تصور کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ علم حاصل کر سکتے ہیں. معلومات کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. کیسے پتا چلا کہ جنت ہے، جہنم ہے، وہاں پر یہ نعمتیں ہیں اور یہاں یہ عذاب ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ علم وحی کے ذریعے سے حاصل ہوا. تو سب سے اونچا درجہ علم کا، اللہ کے احکام کو معلوم کرنے کا، اللہ کی مرضیات کو جاننے کا، اللہ کی نامرضیات کو جاننے کا، اللہ کی پسند اور ناپسند کو جاننے کا، دنیا میں آنے کے مقصد کو جاننے کا وہی ہے. عقل کے ذریعے سے اس کو جانا نہیں جا سکتا تھا، ممکن ہی نہیں تھا.
اور اگر ہم نے عقل کو بنیاد بنا لیا تو پھر ہمیں نتیجے جو ہے وہ غلط دینا وہ شروع کر دے گا. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. اس وقت دنیا میں ایتھیزم بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. الحاد بڑی تیزی سے اپنے پیر جو ہے وہ پھیلا رہا ہے. لوگ ایتھسٹ ہو رہے ہیں. یو ایس ہے, یورپ ہے, دنیا کے دوسرے ممالک ہیں, ہمارا دیش اور مسلم ممالک میں ہمارے پڑوس کا ملک, باقاعدہ یہاں پر دعوتیں چل رہی ہیں اور لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور لوگ منکر خدا ہو رہے ہیں, خدا کا انکار کر رہے ہیں. ہے تو یہ چیز پرانی لیکن محدود تھی, اب جو ہے وہ تیزی سے بڑھتے جا رہی ہے. ان کی ساری بنیاد عقل پر ہے. اسی عقل سے سوچتے ہیں, یہ وہی کا انکار کرتے ہیں. جب خدا ہی کا انکار ہے تو وہی کہاں سے آئے گی؟ ارے بھائی, جو خدا کو مانے گا وہ وہاں سے کچھ آنے کا اقرار کرے گا, اور خدا کی طرف سے آنے والا علم نبیوں کے ذریعے جو ہم تک پہنچتا وہی ہے. اب یہ جب اپنی عقل سے سوچتے ہیں تو ان کے نزدیک نکاح کے حلال ہونے میں اپنی بہن اور ایک غیر عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا. ہماری شریعت نے اور ہر شریعت نے نکاح کے جائز اور ناجائز ہونے کے کچھ قاعدے بیان کیے, کچھ اصول بیان کیے. محرمات اور غیر محرمات, کن عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے اور کن سے نہیں ہو سکتا ہے, اس کو بیان کیا. قرآن نے تو باقاعدہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم پوری ایک آدھے صفحے کی ایک لمبی آیت بیان کر دی, جس میں تفصیل سے بیان کر دیا کون تمہارے لیے حلال ہے اور کون تمہارے لیے حرام ہے. تو ہمیں تو پتہ ہے کہ کن سے نکاح ہو سکتا ہے اور کن سے نکاح نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہمارے پاس وہی ہے. قرآن کی شکل میں ہمارے پاس اللہ کا حکم آ چکا ہے. اب ہمیں دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور نہ یہ دماغ سے سوچنے کی چیز ہے. لیکن جن لوگوں نے دماغ کو بنیاد بنایا, اب وہ دیکھیں کیسا ان کو جواب دے رہی ہے. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ نکاح کے اندر اصل یہ ہے, عقل سے سوچنا, کہ میاں اور بیوی کے مزاج ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں, ہم آہنگ ہوں. بیوی ایسی ہونا چاہیے جو شوہر کی خوشی اور ناخوشی کو, اس کی پسند اور ناپسند کو جانتی ہو, اس کے مزاج سے واقف ہو. تو ظاہر سی بات ہے وہی اپنے شوہر کی صحیح خدمت کر سکتی ہے, وہی اس کو خوش رکھ سکتی ہے. اب ایک آدمی اٹھا کے لاتا ہے کسی ایسی لڑکی کو اپنے نکاح میں جس کے نہ بچپن کو وہ جانتا ہے, نہ اس کی جوانی کی عمر کو وہ جانتا ہے, نہ وہ اس کے مزاج سے واقف ہے, نہ وہ اس کے خیالات اور تصورات کو جانتا ہے, نہ اس کی پسند اور ناپسند سے واقف ہے, اور نہ وہ اس کی پسند اور ناپسند سے واقف ہے. ایسی لڑکی سے وہ نکاح کر کے اپنی زندگی گزارے گا تو کیسے کامیاب ہوگا؟ یہ عقل کہہ رہی ہے. اس کے مقابلے میں اس کی بہن اس کو بچپنے سے دیکھ رہی ہے, اور یہ اپنی بہن کو بچپنے سے جانتا ہے, اس کو کیا چیز پسند ہے, کیا چیز اس کے لیے زیادہ خوشی کا باعث ہے, اور بہن جانتی ہے کہ میرے بھائی کو کیا چیز پسند ہے, اس کا مزاج کیا ہے, یہ کب غصہ ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, وہ زیادہ جانتی ہے. کیونکہ زندگی کے تقریباً 18-20 سال اس نے ساتھ میں رہ کر اس کو دیکھا ہے. تو مزاج سے واقفیت تو بہن اور بھائی دونوں کو زیادہ ہے,
لہذا ان کا نکاح ہونا چاہیے آپس میں، ان کی بڑی اچھی جمے گی، زندگی اچھی گزرے گی۔ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ عقل کے معیار پر اگر اس کو رکھا جائے اور تولا جائے تو انسان کہے کہ بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے۔ جیسے آج کے عقل مند سور کے گوشت کے حلال ہونے کے قائل ہیں، یہ مسلمان ملحدین کی بات کر رہا ہوں، اور وہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن نے بیان کیا کہ سور کا گوشت حرام ہے، وہ اس زمانے کا سور تھا جب سور جو ہے وہ گندی جگہوں پر گھوما کرتے تھے اور ان کے لیے ہائیجینک فارم ہاؤس نہیں ہوا کرتے تھے جہاں پر انسانوں سے زیادہ بہترین ان کو ٹریٹمنٹ مل رہا ہے۔ تو قرآن نے اس زمانے کے سور کے گوشت کو حرام کیا تھا۔ آج کا سور تو تمہاری گھومنے پھرنے والی مرغی اور بکری سے زیادہ بہترین طریقے سے پرورش پاتا ہے۔ یہ بات میں صرف ہنسنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ اس طرح کا ایک ہم لوگوں میں طبقہ ہے جو اس کے حلال ہونے کے لیے دلیل یہ پیش کرتا ہے۔ تو جب عقل کو معیار بنائیں گے تو پھر بہن بھی حلال ہو جائے گی اور سور کا گوشت بھی کھانے میں کوئی قباحت نظر نہیں آئے گی۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کیونکہ ہم نے عقل کو اس کی حد سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس کی اپنی ایک حد تھی جس تک محدود رکھنا ضروری تھا۔ یہ اس کیلکولیٹر کی طرح ہے جو اپنے ڈیجٹ کے اندر ہی کام کرتا ہے، جب اس سے زیادہ آپ نے اس کو کام میں لایا تو وہ جواب کچھ اور ہی دینا شروع کر دے گا۔ کامن سینس کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے کچھ ذرائع دیے۔ ایک ذریعہ یہ ہوا سے خمسہ ہے، آنکھوں کے ذریعے، کان کے ذریعے، ناک کے ذریعے، زبان کے ذریعے، ہاتھ پاؤں کے ذریعے انسان کو بہت سارے معلومات حاصل ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے حد میں کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد عقل کا نمبر آتا ہے۔ عقل بہت معیاری چیز ہے، بہت اعلیٰ درجے کا علم حاصل کرنے والا ذریعہ ہے۔ بہت سارے علوم عقل کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، لیکن عقل کی بھی اپنی ایک پرواز ہے، جہاں جا کر اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا ذریعہ علم رکھا ہے، اور وہ ہے وحی خداوندی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی کا نظام ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے اپنے نبیوں پر نازل ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ایک واسطہ اللہ نے رکھا ہے۔ یہ علم وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں تک، اور نبی پھر اپنی امت تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ علوم حاصل ہوتے ہیں، وہ معلومات ہمیں ملتی ہیں جو نہ عقل سے حاصل ہو سکتی تھی اور نہ ہی قرآن دوسرے جو ہوا سے خمسہ ہے ان کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی۔ یہی وحی کا مجموعہ ہمارے پاس قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ قرآن کریم کی شکل میں ہمارے پاس وحی موجود ہے۔ یہ قرآن کریم جو ہمارے پاس موجود ہے مصحف کی شکل میں، اور بڑے اچھے کاغذات اور بڑے اچھے اس کے جو ہے وہ ڈیزائنوں کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین اور آخرین کے علوم کو جمع کر دیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کو بتایا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کو بتایا، جس کا پڑھنا، جس کا دیکھنا، جس کا سمجھنا، جس سے محبت رکھنا، جس کو چومنا، چھونا، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم کلام ہمیں دیا ہے جس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں حضرات صحابہ نے، بعد والوں نے
اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور وہ ہم تک پہنچی ہے. ہمارا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ چیز نہ آپ کی آنکھوں سے حاصل ہو سکتی تھی، نہ ہوا سے خمسہ کے دوسرے ذریعے سے حاصل ہو سکتی تھی، نہ تمہاری عقل کے ذریعے سے یہ چیز ہم حاصل کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ آخری درجے کے ذریعے سے یہ کلام ہم تک پہنچایا، اور ہماری طرف سے اس کی جو ناقدریاں ہیں وہ کیا ہیں وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ قرآن ہم تک جو پہنچا ہے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں. جیسے آپ دن رات محنت کرتے ہیں بزنس میں، ملازمتوں میں، کھیتوں میں، باغوں میں، اور پوری محنت کرنے کے بعد جب آپ کے پاس کچھ آتا ہے اور وہ روٹی کی اور سالن کی شکل میں اولاد کے پاس پہنچتا ہے لقموں کی شکل میں، تو اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے میرے باپ کی کتنی محنت لگی ہے اور کتنی قربانی ہے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کھا رہے ہیں تو ہم بھی کھا رہے ہیں، اور پھر ناقدریاں شروع ہوتی ہیں. یہی حال بالکل ہمارا قرآن کریم کے ساتھ ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر آئندہ بھی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.